بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن نسائی میں جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ارشاد فرمایا، واللہ انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے، اور میں تجھے ایک بات کی وصیت فرماتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ان کلمات کو کبھی ترک نہ کرنا۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما، مجھے توفیق دے، کس چیز کی؟ تیرے ذکر کی اور تیرے شکر کی، اور احسن انداز سے میں تیری عبادت کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ اب غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کہ آپ علیہ السلام نے صحابی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ یہاں دلالت ہے اس بات کی کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے اللہ کے لیے تو اسے بیان کریں۔ نبی علیہ السلام نے حلفاً یہ بات ارشاد فرمائی، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے اور میں تجھے اس بات کی وصیت کر رہا ہوں۔ غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی محبت کا اظہار کس انداز سے کیا، اور جس شخص سے آپ کو اتنی محبت، آپ نے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی۔ حالانکہ آپ علیہ السلام بغیر قسم کے بھی ارشاد فرما دیتے تو کافی تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے بطور تاکید یہ ارشاد فرمایا، واللہ انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی شفقت دیکھیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے صحابی کو ایسے کلمات بتلائے کہ ان کے اندر کیا جامعیت ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ آپ علیہ السلام جس سے ایسی محبت کرتے ہیں، اور آپ علیہ السلام اللہ کی قسم اٹھا کر اس صحابی کو ایک قیمتی چیز بتلا رہے ہیں کہ ہر نماز کے بعد ان کلمات کو کہنا نہ بھولنا۔ وہ کلمات میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، دراصل اس دعا میں رب ذوالجلال سے استعانت کی گئی ہے، توفیق طلب کی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ شرف و اعزاز کی بات ہے۔ جس انسان کو رب ذوالجلال اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دے، وہ اس پر رب ذوالجلال تقدس و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کیونکہ رب ذوالجلال تقدس و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کو رب کے عذاب سے بچا سکے۔ لوگ قیامت کے دن روشن چہرے لے کر آئیں گے، چودھویں کے چاند کی طرح ان کے چہرے ہوں گے، اور بتلایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کثرت سے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اللہ کے بندو، شیاطین کا، جنات کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کے پاس جو بہترین ہتھیار ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ آپ غور کیجئے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں، اس میں آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن کے اندر 100 مرتبہ یہ کلمہ کہہ لے، کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے 100 نیکیاں عطا کی جائیں گی، 100 درجات بلند کیے جائیں گے، 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اسے اولاد اسماعیل سے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر عطا کیا جائے گا، اور اس دن وہ شیطان سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن اس سے بڑھ کر بہترین عمل لے کر آنے والا
کوئی نہیں ہوگا مگر جس نے اس کلمے کو اس سے زیادہ مرتبہ پڑھا یعنی ذکر کیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں کیا ارشاد فرمایا، جو بندہ رات کو اٹھے یعنی اچانک اس کی آنکھ کھلے اور یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں پھر وہ کہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، رب ذوالجلال اسے بخش دیے گا۔ اگر وہ دعا کرے رب ذوالجلال اس کی دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اگر اس گھڑی وہ اٹھ کر وہ نماز ادا کرے نماز بھی عند اللہ مقبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے ذکر کی اتنی بڑی شان ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور میزان پر بڑے وزنی ہیں اور اللہ تقدس و تعالی کے ہاں بڑے محبوب ہیں۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے بڑے پسندیدہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسلمان دن کے اندر 100 مرتبہ یہ کلمات کہے کیا سبحان اللہ وبحمدہ، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو رب ذوالجلال تقدس و تعالی انہیں معاف کر دیے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسلمان ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ کہے سبحان اللہ، 33 مرتبہ کہے الحمدللہ، 33 مرتبہ یہ کہے اللہ اکبر، پھر کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ شاید فرمایا کہ اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو رب ذوالجلال تقدس و تعالی انہیں معاف کر دیے گا۔ اللہ کے بندو رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے ذکر کی بڑی شان ہے۔ جس بندے کو رب ذوالجلال تقدس و تعالی اپنے ذکر کی توفیق دے دے، اس کی معاونت کر دے، وہ اس پر رب ذوالجلال کا شکر بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو اطمینان پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پہنچتا ہے، کیونکہ ذکر جو ہے یعنی ذکر الہی جو ہے یہ روح کی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کی خوراک بھی اللہ نے مٹی سے نکالی ہے، زمین سے نکالی ہے، لیکن اس روح کا تعلق جو ہے وہ آسمان سے ہے اور اس کی خوراک بھی آسمان سے جو ہے وہ اتاری گئی اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے اور یہ اذکار تسبیحات یہ اللہ کے ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے۔ میرے بھائیو میرے دوستو، اس لیے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرے اور ذکر کا اہتمام کیا کرے اور اللہ تعالیٰ سے استعانت کیا کریں، توفیق طلب کیا کریں کہ الہ العالمین ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہر قسم کی توفیق ہے۔ دوسری بات کیا ارشاد فرمائی وعلی شکرک، اور تیرا شکر بجا لانے پر، یہ بھی رب کی طرف سے اعزاز ہے، رب کی طرف سے فضل و احسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے، آپ لوگ اندازہ کریں کہ ایک مرتبہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو حالت قیام نے سورۃ البقرہ کی تلاوت فرمائی، پھر آپ علیہ السلام نے سورۃ النساء کی تلاوت فرمائی، پھر آپ علیہ السلام نے سورہ آل عمران کی تلاوت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 سورتیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں تلاوت کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا گیا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر چیز معاف کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر شے معاف کر دی، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتی ہیں؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے جناب نوح علیہ السلام کی قرآن میں تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
انہ کان عبدا شکورا، وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ نوح علیہ السلام کے متعلق مروی ہے کہ وہ ایک گھونٹ پانی پیتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے، ایک لقمہ کھاتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو نعمت عطا کرے اور بندے اس نعمت کا استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تو میرا شکر بجا لو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ میرے بھائیو میرے دوستو، ہمارے پاس جو نعمت ہے، ظاہری ہو یا باطنی ہو، دینی ہو دنیاوی ہو، ہر نعمت رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی عطا ہے، رب ذوالجلال کے فضل و احسان سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اس لیے رب سے توفیق طلب کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں۔ تیسری چیز کیا ہے کہ احسن انداز سے تیری عبادت کر سکوں، یعنی اس عبادت میں رغبت ہو، اس عبادت میں محبت ہو، اس عبادت میں تعظیم ہو۔ یاد رکھیں کہ عبادت کے کچھ قواعد ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ عبادت جو ہے وہ محبت پر قائم ہو، یعنی انسان رغبت کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرے۔ اسی طرح تعظیم، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی عظمت اور تعظیم انسان کے دل میں ہو، اور رب کی تعظیم یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی نافرمانی سے اجتناب کرے۔ جس طرح نیکی کرنا عبادت ہے، سبحان اللہ کہنا عبادت ہے، اسی طرح یاد رکھیں کہ گناہ کو ترک کر دینا بھی عبادت ہے، گناہ کو ترک کر دینا بھی عبادت ہے۔ اس بات کی میرے پاس دلیل ہے، نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو کہ صحیحین میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ محشر کے میدان میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی 7 قسم کے اشخاص کو اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جس وقت سورج سروں پر ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس وقت رب ذوالجلال 7 اشخاص کو سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جسے کسی مالدار خوبصورت اور خاندانی خاتون نے دعوت گناہ دی اور اس نے کیا کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رب کی خوشنودی کے لیے رب سے ڈر کر گناہ چھوڑنا یہ بھی عبادت ہے، غور کر لیجئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیو میرے دوستو، رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے انسان کو ہر وقت توفیق طلب کرنی ہے کہ الہ العالمین ہمیں احسن انداز سے تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو عبادت جو ہے یہ محبت، تعظیم اور امید پر قائم ہے۔ انسان رغبت سے، امید سے اپنے رب کو پکارے، رب سے سوال کرے، رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے جنت مانگے اور جہنم سے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی پناہ طلب کرے، رب ذوالجلال سے اس کی رحمت کا سوال کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگے اور امید رکھے کہ میرا رب جو ہے تقدس و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ تو ایسا معاف کرنے والا ہے جو بخش دیتا ہے پھر محبت کرتا ہے تقدس و تعالی۔ تو اس لیے میرے بھائیو میرے دوستو، جو عبادت ہے اس میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے استعانت کرنی چاہیے کہ ایک تو رب ذوالجلال تقدس و تعالی ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسری یہ ہے کہ عبادت پر استقامت عطا فرمائے، تیسری یہ ہے کہ عبادت جو ہے ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں لازم و ملزوم ہیں ایک ساتھ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور عبادت کا
حکم دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادت جو ہے میرے بھائیو، یہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ رب نے جس طرح عبادت کرنے کی تعلیم دی ہے ایسے ہی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہر کوئی اٹھ کر اپنی مرضی سے رب کی عبادت کرے گا، نہیں، رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ہمیں ایک قاعدہ دیا ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ جس بندے نے رب کی خوشنودی کے لیے، رب کے قرب کے لیے، اجر و ثواب کے لیے رب کی عبادت کرنی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں آپ کے طریقے کے مطابق رب کی عبادت کرے گا تو وہ عبادت کہلائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے گی۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ عبادت پر استقامت۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت تب تک کرنی ہے جب تک روح اور جسم کا تعلق باقی ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر سے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجئے کب تک؟ جب تک کہ آپ کو موت نہیں آ جاتی۔ تو غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام نے ان 3 کلمات میں اپنے پیارے چہیتے صحابی کو کتنی بڑی تعلیم دی ہے کہ معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا کہنا معاذ کی شان کا کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے محبوب، اللہ کے خلیل قسم اٹھا کر ارشاد فرما رہے ہیں اے معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے اور میں تجھے ان کلمات کی وصیت کر رہا ہوں، اور تو نے ہر نماز کے بعد ان کا اہتمام کرنا ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ انسان تسلیم سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے ان کو پڑھے، ان کلمات کو، اس دعا کو تسلیم سے پہلے پڑھے۔ اگر کوئی بعد میں بھی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حدیث مروی ہے اس کے اندر اس بات کی دلالت ہے کہ نبی علیہ السلام نے درود ابراہیمی کے بعد دعا پڑھنے کا اختیار دیا ہے۔ جو دعا تم اختیار کرو اسے پڑھو، رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے طلب کرو۔ تو یہاں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم دعا کے پڑھنے کی وصیت فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو بہتر ہے، اگر نہیں پڑھ پاتا تو تسلیم کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ دعا بڑی مفید ہے، ہر مسلمان کو یہ حفظ ہونی چاہیے، اور نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق ہر نماز کے بعد اس کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ میں ایک مرتبہ پھر بتلا دیتا ہوں تاکہ حفظ کرنے میں، یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ آپ لوگ غور کریں کہ کتنے مختصر کلمات ہیں لیکن کتنا بڑا بیان ہے ان کے اندر۔ اللہ اکبر، رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے دعا ہے، التجا ہے کہ الہ العالمین ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔